پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جب آپ حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے 9 مہینے کی داستان بتانے والے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ اور دوستوں، ہم جو واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں وہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا، میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے، میری آنکھیں کھلی تھیں۔ اچانک سے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا، میرے سامنے آ گیا اور یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نے پہلے گھبرا کر ان سے پوچھا، آپ کون ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے نے اس شخص نے فرمایا، آمنہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھڑوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے مجھے کہا کہ جا کر خوشخبری آمنہ کو دے دو تو میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ پہلے دوستوں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، تو اب والا چہرہ اس سے زیادہ ادھک چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والے نورانی شخص نے فرمایا، آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کی رحمت بنانے والا ہے۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام نوح علیہ السلام ہے، اللہ نے مجھ سے کہا کہ نوح، جا کر آمنہ کو یہ خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے لیے رستہ بنا دیں گے۔ پہلے دوستوں، حضرت آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں، اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا، وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بغیر گھبرائے ہوئے ان سے کہا کہ کہو، کیا بشارت لے کر آئے ہو؟ آنے والے نورانی انسان نے فرمایا کہ آمنہ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے کہ قیامت میں جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام سیس علیہ السلام ہے۔ دوستوں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، اچانک سے ایک نورانی چہرہ پھر میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے، اور اس کے بعد میں اس دنیا میں کوئی بھی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ دوستوں، حضرت آمنہ شرما جاتی ہیں، اور اس کے بعد میرا 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے، وہی صبح کا وقت، گھر کے سارے دروازے بند کے اچانک ایک نورانی چہرہ پھر میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، وہ نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر اور کوئی پاک دامن نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ دوستوں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 6واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی شکل میرے سامنے آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، آمنہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے پیٹ میں جو بچہ رکھا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ تو یہ سن کر آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ مجھ سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا۔ پہلے دوستوں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میرا 7واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک
ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اللہ سے سیدھا کلام کرے گا، اللہ سے سیدھی اس کی بات ہوگی۔ اور اللہ سے باتیں تو حضرت موسیٰ نے بھی کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بیچ 70,000 پردے تھے، لیکن یہ تمہارا بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو اس کے بیچ اور اللہ کے بیچ کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ دوستوں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت، گھر کے دروازے سارے بند تھے اور اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا ارے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتجا ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جسے اللہ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف ستھرا بنایا ہے۔ تو یہ سن کر آمنہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پیارے دوستوں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ان کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا، وہی بہت صبح کا وقت تھا اور اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسے آیا جیسے کہ ابھی ابھی وہ غسل کر کے آیا ہو اور اس کے بال مبارک سے پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، وہ جنوں کا سردار ہوگا، وہ ولیوں کا سردار ہوگا، اور یہی نہیں وہ سارے نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ بات سن کر حضرت آمنہ نے فرمایا لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا میرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں بھی ایک نبی تھا اور اس نبی کا بھی امتی ہوں۔ اسی طرح سے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارے کر کے بلائی اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بہو آمنہ بہت ہی مہنگے مہنگے عطر لگاتی ہے، میں تو بڑا پریشان ہو گئی ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس کے بارے میں پوچھئے۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس بارے میں تو ہی پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ تو آپ کی دادی نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی میں آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ پوچھ ہی نہیں پا رہی ہوں، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر پر ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر کے باہر رہتا ہوں، میں مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر کی کیا بارش ہو رہی ہے؟ اور یہ بات ہے کہ عطر کی خوشبو وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ جاتی ہے۔ اگر آپ غور کرتے ہیں تو آمنہ رسوئی گھر میں جاتی ہے تو وہاں سے خوشبو آتے ہیں، اور جہاں وہ غسل خانے سے نکلتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ یہ کوئی معمولی عطر نہیں ہے، یہ تو عراق اور مصر میں بھی نہیں ملتا ہے، یہ کوئی خاص طرح کا ہی خوشبو ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے آمنہ کو بلایا اور کہنے لگے بیٹی آمنہ، تجھے پتہ ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی بھی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ ایک بات بتاؤ، میں تو اتنے عطر نہیں لگاتا، نہ تمہاری ماں یہ عطر لگاتی ہے، تو آخر یہ عطر کی خوشبو آتی کہاں سے ہے؟ حضرت آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی ابا جان، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے برے عطر کی تو پہچان بھی نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر خریدا بھی نہیں، لیکن ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
اور اس کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر کہا کہ بس ابا جان، اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف خوشبو ہی محسوس کی ہے، مگر میں اگر آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ یہ سورج کئی مرتبہ مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ میں نے کبھی دیکھا ہے نہ ان کے بارے میں نے کبھی سنا ہے، وہ آ کر کھڑی ہو کر میرے سامنے مجھے ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اور اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے واقعات کو لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔